محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ایک اہم حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا عمل کرنا چاہیے۔ مسلمان بھی انسان ہیں اور ہر انسان کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنا شعور ہے، اپنے اپنے مفادات ہیں۔ سب نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں اپنی اغراض پوری کرنی ہیں، اپنے مفاد پورے کرنے ہیں، آپس میں رہنا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا بھی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان مخلص مسلمان ہوں، مخلص مومن ہوں، اخلاص ہو ان میں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، شعور الگ ہے، مزاج الگ ہے۔ ایک بات ہوتی ہے، اس ایک بات کو ایک آدمی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے شعور کے مطابق لیتا ہے، دوسرا آدمی اپنی سوچ کے مطابق لیتا ہے۔ ایک معاملے میں ایک آدمی پورے اخلاص کے ساتھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور دوسرا آدمی پورے اخلاص کے ساتھ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں حق پر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مخلص مومن ہوں، ان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر اختلاف ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے، یا صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو، یا اگر صاحب اقتدار نہیں ہے تیسرا گروہ جو مسلمانوں کا ہے، جو ان دو گروہوں میں شامل نہیں ہے، ان مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کو آپس میں صلح کرا دیں، ان کی آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں، صلح کرا دیں، صلح کے لیے آمادہ کریں، صلح کے لیے تیار کریں۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ایک گروہ صلح کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلے کو قبول کرتا ہے، اب دوسرا گروہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا، تو پھر فرمایا کیا حکم ہے؟ پھر حکم یہ ہے کہ جو مسلمان ان میں گروہوں میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جس گروہ نے دوسرے گروہ پر زیادتی کی ہے، اس زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ وہ لڑائی کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں، اور اس وقت تک جہاد کرتے ہیں حتیٰ تفیء الی امر اللہ، کہ وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے، اللہ کے حکم کا فرما بردار بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنے والا بن جائے۔ لیکن یہ کوشش، یہ جہاد اصلاح کے لیے ہوگا، یہ دشمنی کے لیے نہیں ہے، یہ اصلاح کے لیے ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں۔ فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، چنانچہ فرمایا جب وہ گروہ جس کو آپ نے کوشش کیا ہے کہ واپس اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، وہ واپس لوٹ آیا، تو پھر فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، فیصلہ کرو، صلح کرو، لیکن کس کے مطابق؟ عدل کے مطابق۔ صلح ہوگی عدل پر، فیصلہ ہوگا عدل پر۔ عدل کیا ہے؟ کسی معاملے کو حل کرنے کا وہ بہترین طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔
اس کو عدل کہتے ہیں۔ یہ بات ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو چیز بھی ایجاد کی جاتی ہے اور جو اس کا موجد ہوتا ہے، کسی چیز کو ایجاد کرنے والا، تو اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی وہی بتا سکتا ہے جس نے ایجاد کی ہے، جس نے کوئی چیز بنائی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح چلے گی، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، وہ ہدایات دیتا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر اس کے استعمال کا، اس کے رہن سہن کا، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سب سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، تعلیم فرمایا، وہ سب سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ یہی عدل ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، عدل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے کے خلاف جو طریقہ ہے وہ ناانصافی ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے۔ عدل کہتے ہیں کہ انسان کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق لگائے ہیں ان کو احسن طریقے کے ساتھ ادا کر دے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس کے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، اپنا حق جتنا بنتا ہے اتنا لے، زیادہ نہ لے، اور دوسرے کا ہمارے اوپر جو حق بنتا ہے اس کو احسن طریقے کے ساتھ ادا کر دیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اپنی ذمہ داری ہر آدمی پورا کرے کہ جس مسلمان کا حق میرے ذمہ ہے وہ ادا کر دے، اللہ کا حکم سمجھ کے، اس کو مانگنا بھی نہ پڑے۔ یہ ہے عدل، مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہے۔ جھگڑا تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب عدل و انصاف قائم نہیں ہوتا، ایک آدمی کا حق بنتا ہے، اس کو حق نہیں ملتا تو وہ شور تو مچائے گا، جھگڑا تو ہوگا، اختلاف ہوگا۔ لیکن اگر ہر مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنا حق ادا کرے اور تمام حقوق پورے کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کو حق مانگنے کی، مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو پھر جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، بہت سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ جھگڑوں کی بنیاد بھی ناانصافی ہے، زیادتی ہے۔ اب ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، حقوق پامال ہوتے ہیں، تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج کل عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں بہت کچھ آوازیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن ہر آدمی عدل کا مطالبہ کرتا ہے، انصاف کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے حقوق دیے جائیں، میرے حقوق کا مطالبہ ہے، مجھے دیے جائیں۔ ہم سارے لوگ اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ میرے حقوق، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے کہ میرے ذمہ جتنے حقوق ہیں میں ادا کر رہا ہوں۔ میں دوسروں سے مطالبہ کر رہا ہوں، میرا حق، میرا حق، میرا حق، دوسروں کے جو میرے ذمہ حق ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جتنے حقوق ہیں وہ سنت طریقے کے مطابق، احسن طریقے کے مطابق ادا کر دیں۔ اگر مسلمان دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سارے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ اور صرف اختلاف کے متعلق نہیں، فرمایا وَأَقْسِطُوا، ہر معاملے میں انصاف قائم رکھیں، ہر معاملے میں انصاف قائم رکھیں، انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، انصاف کا معاملہ کریں۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بن جائیں، انصاف کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انصاف کریں گے تو فرمایا اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، یہ تو حقیقت اللہ نے بیان فرما دی، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے مسلمان، کوئی ذات پات نہیں ہے، ذات پات کی بنیاد پر برتری نہیں ہے، قوم قبیلے کی بنیاد پر برتری نہیں ہے، حسب نسب کی بنیاد پر برتری نہیں ہے، لسان علاقے کی زبان کی بنیاد پر برتری نہیں ہے۔ برتری تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جس کا زیادہ تقوی ہے وہ زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، محبوب ہے، مرتبے والا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز برتری کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، پوری امت مسلمہ، تمام مسلمان ایک قوم ہے اور کافر دوسری قوم ہے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ دنیا میں صرف دو قومیں ہیں، ایک مسلمان دوسرے کافر۔ جتنے کافر ہیں ایک قوم ہے، اور جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمان ایک قوم ہے، بھائی بھائی ہیں آپس، ایک قوم ہے۔ تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلح بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراتے رہو، ان کے معاملات کو سنوارتے رہو، اچھا بناتے رہو، تعلقات کو جوڑتے رہو۔ اور کیسے جڑیں گے؟ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ جب تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو عدل کرنا آسان ہے، انصاف کرنا آسان ہے، حقوق ادا کرنا انصاف۔ یہ حقوق پامال اس وقت ہوتے ہیں، زیادتی ناانصافی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، تقوی پیدا کریں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ تو جب یہ تقوی ہوگا تو پھر انشاءاللہ عدل و انصاف قائم ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اور جب تم تقوی اختیار کرو گے لعلکم ترحمون، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، پھر رحم کے قابل بن جاؤ۔ عدل و انصاف کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی آیات کریمہ میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔